بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام تر تخلیق کی، زمین و آسمان کو بنایا، انسان کو بنایا، فرشتوں کو اور اسی طرح چوپائے اور جنات کو بھی، اور انہی تمام تر تخلیقات میں ایک روح بھی ہے۔ روح کو مختلف نام دیے گئے، کسی نے نفس کہا، کسی نے جان کہا اور کسی نے جذبات کا نام دیا، لیکن ایک مسلمان کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق ہی کسی بات پر یقین کرنا اس کا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتلے کی شکل میں بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں تو تم تمام تر آدم کو سجدہ کرنا۔ دوستو، پھر یہ آخر سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی، جسے ہم روح کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے روح کے متعلق سوال کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح تو اللہ کی طرف سے ہی ہے اور تمہیں بہت کم علم اس کے متعلق دیا گیا ہے۔ دوستو، جب قرآن مجید میں ہمیں واضح حکم مل گیا کہ روح کے متعلق ہمیں بہت کم علم دیا گیا، پھر اس تمام تر چیزوں کی تفصیل میں جانے سے ہمیں منع کر دیا، کیونکہ یہ متشابہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کا علم ہی ہے، اور ان چیزوں کے متعلق ہمیں مزید تفصیلات جاننے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بس یہ اللہ کی طرف سے ایک تخلیق ہے، جس طرح دوسری چیزوں کی یعنی کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے تمام تر تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اسی طرح دوسری چیزوں کی، لیکن روح کے متعلق صرف ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا کردہ کوئی تخلیق ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طرح دوستو، عالم ارواح جہاں تمام تر روحوں کی تخلیق کی گئی، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام تر روحوں کو پیدا کیا گیا، جہاں لشکروں کے لشکر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر سے یعنی کہ ہم سے بھی یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، اور یہ کہ تم پر ہم گواہ بنتے ہیں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو محض اس کی کوئی خبر نہیں تھی، اور یہ کہ ہمارے بڑے تو شرک میں مبتلا تھے اور انہی کی تمام تر پیروی سے ہم بھی کیا اسی طرح ہلاکت میں آئیں گے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ کے مطابق کہ کیا ہمیں کوئی عہد یاد ہے؟ کیا عالم ارواح میں یہ تمام تر معاملہ ہوا؟ وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن جہاں تک عہد کے یاد کرنے کی بات ہے تو ہر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اور عقل و شعور رکھتا ہے تو وہ حق اور باطل کی تمام تر لڑائی کو جانتا ہے، وہ نیکی اور برائی کو بھی جانتا ہے۔ تمام لوگوں کے نزدیک چاہے وہ کسی مذہب کے بھی ہوں، چوری کرنا گناہ ہی ہے، اور اسی طرح کسی کا قتل کرنا بھی برائی ہے، اور اسی طرح اچھائی اور برائی کا ایک مثبت نظریہ ہر ایک انسان کے اندر فطرتی طور پر بھی ہوتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ایک عقل و شعور رکھنے والا شخص جب اس کائنات کے تمام تر نظام کو دیکھتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو، حتیٰ کہ ٹیکنالوجی کو اگر انسان نے ایجاد کیا تو انسان اور ان چرند اور پرند کو بھی تو کسی نے ایجاد کیا ہے، وہ ہستی آخر کون ہے؟ انسان اس تمام تر تحقیق سے اپنے اصل مالک تک جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح دوستو، روح کو قبض کرنے کے لیے بھی مختلف فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، جن میں ان کے پیغمبر ملک الموت ہیں۔ گناہگاروں کی روح کے متعلق یہ بتلایا گیا کہ اس کی روح کو ایسے قبض کیا جاتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے محمل کے کپڑے کو کانٹوں کے اوپر سے کھینچ کر تار تار کر دیا جائے۔ اسی طرح جب کسی انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور میت کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے اور وہ لوگوں سے کلام کرتی ہے، لیکن اس کی آواز کو کوئی نہیں سن پاتا۔ اسی طرح نیک لوگوں اور گناہگاروں کی روحوں کو بھی علیین اور سجین میں رکھا جاتا ہے،
اور اسی کے ساتھ ان کے جسموں کو بھی، کیونکہ تکلیف کے لیے، عذاب دینے کے لیے ان دونوں چیزوں کا ملاپ کیا جاتا ہے۔ جہاں دنیا میں ان دونوں چیزوں کے ملاپ سے اس نے عیش و عشرت اور گناہ کیے، اسی طرح آخرت میں بھی اور قبر میں بھی، حتیٰ کہ ان دونوں چیزوں کے ملاپ سے ہی اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ سو دوستو، مختصراً یہ کہ ایک موبائل فون کے استعمال کے لیے اس میں انرجی کا ہونا جتنا ضروری ہے، اسی طرح ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک انسان کی جس کی روح پاکیزہ ہے، اس کی زندگی اور تمام تر اعمال بھی پاکیزہ ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسلام کے تمام تر طریقوں کو دل و جان سے ہمیں قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔